سینٹ سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور، فوج پر کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت کا ہوگا۔ آرمی چیف فوج کے انتظامی معاملات دیکھیں گے۔ قانون کے تحت کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کے 2 سال تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات فوجی اہلکار یا آفیسر ملازمت ختم ہونے کے 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک قید بامشقت کی سزا ہوگی۔ ترمیمی بل کے مطابق حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اہلکار ڈیجیٹل، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد فوج کو اسکینڈلائز کرنا یا اس کی تضحیک کرنا ہو۔ جرم کرنے والے کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی۔ کوئی حاضر سروس یا ریٹائرڈ اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ وفاقی حکومت کسی فوجی آفیسر کو آرمی چیف کی مشاورت سے 60 سال کی عمر تک ملازمت پر برقرار رکھ سکے گی۔ سینٹ میں تحریک انصاف کے تمام ارکان نے بھی آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے حق میں ووٹ دیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل گوہر خان نے دعویٰ کیا ہے کہ سینٹ میں تمام سینیٹرز آزاد ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں۔ جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اگر تحریک انصاف چاہتی تو آرمی ایکٹ ترمیمی بل پاس نہ ہوتا، کیونکہ آج ایوان میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ 3 سال کی مدت پوری ہونے سے پہلے آئی جی سندھ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کا پولیس میں اعلیٰ سطح پر تقرری سے متعلق آئی جی سندھ کو مکمل بااختیار بنانے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس میں صوبائی حکومت کی مداخلت کو روک دیا۔ کہا پولیس افسران کی تقرریوں اور تبادلوں کے لیے وزیر اعلیٰ سے مشاورت کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کا اختیار ختم کر دیا۔ پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کرنے سے متعلق قانون سازی کے خلاف مختلف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر میں چائنا ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں گوادر کے ترقیاتی کام روک دیے گئے تھے۔ ایران سے بجلی لانے کے منصوبے پر کام نہیں کیا گیا۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز پر بدترین غفلت کی گئی۔ بلوچستان کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے جانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم میں بلوچستان کا کوٹا 14% کر دیا ہے، اگلے سال 18% تک بڑھایا جائے گا۔ گوادر بندرگاہ پر $10 ارب کی لاگت سے گرین فیلڈ ریفائنری بنے گی۔ پاکستان کی 4 کمپنیز نے منصوبے کے لیے سعودی ارامکو کے ساتھ اشتراک کر لیا۔ معاہدے میں پاکستانی کمپنیاں OGDCL، پاکستان اسٹیٹ آئل، پاکستان پیٹرولیم اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ شریک۔ منصوبے میں معروف عالمی تیل کمپنیاں بھی سرمایہ لگائیں گی۔ پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 3 لاکھ BPD خام تیل پروسیس کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ریفائنری، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور پیٹرو کیمیکل فیسلٹی قائم کی جائے گی۔ OGDC کے دفتر میں معاہدے کی تقریب کے دوران وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ گوادر ریفائنری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور انرجی کے شعبے میں قیمتی زر مبادلہ بچ سکے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر عبدالقدوس بزنجو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ارادہ ترک کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے نام ایک خط میں انہوں نے تصدیق کی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یہ خط جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر سب کے سامنے لے آئے۔ نواز شریف دبئی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یورپ روانہ۔ نواز شریف تقریباً 2 ہفتے یورپ میں گزاریں گے۔ فیملی ارکان بھی ہمراہ ہوں گے۔ 3 یورپین ممالک کے دورے میں نواز شریف کی 2 اہم ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کی 37 سماعتوں میں چیئرمین تحریک انصاف صرف 3 بار پیش ہوئے۔ ایک بار چیئرمین PTI گرفتار تھے اور دوسری بار عدالت سے باہر حاضری مارک ہوئی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج کے ریمارکس۔ چیئرمین PTI کے وکیل نے کہا کہ اب آخری بار حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے، سماعت پیر تک ملتوی کر دیں۔
جج نے پوچھا کیا آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پیر کو پیش ہوں گے؟ اس پر گوہر علی نے جواب دیا وہ وکیل ہیں، کمٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ جج نے پھر پوچھا کیا آپ کو چیئرمین پر اعتبار نہیں؟ وکیل نے کہا ہم چیئرمین پی ٹی آئی کے احکامات پر چلتے ہیں۔ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی حاضری سے استثناء کی درخواست قبول کرتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ میں نے جینڈر اسپیسیفک بات کوئی نہیں کی، میں نے کوئی توہین نہیں کی خواتین کی، لیکن اگر پھر بھی آپ اصرار کرتے ہیں آپ اپنی چلیں وہ نہ مانگے، آپ مانگ لیں معافی کہ ہمارے لیڈر نے وہ غلط بات کہی تھی۔ کیا بیٹی ہماری مریم نواز خاتون نہیں ہے؟ ان کا لیڈر جو ہے گندی زبان استعمال کرتا رہا ان کے بعد۔ اگر آپ معذرت کر لیتی ہیں ان ریمارکس کی، میں بھی معذرت کر لیتا ہوں، ایک اتمام حجت کے لیے میں معذرت کر لیتا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پی ٹی آئی کی خواتین سے متعلق اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ کہا ان کی بات کسی خاص صنف سے متعلق نہیں تھی، انہوں نے کسی کی کوئی توہین نہیں کی، جو بات کہی وہ ٹھیک تھی اور وہ اس پر قائم ہے۔ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ایشو بنایا جا رہا ہے۔ گالی گلوچ اور بےہودگی پی ٹی آئی کی روایات ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پہلے پی ٹی آئی کی خواتین اپنے چیئرمین کی جانب سے مریم نواز اور فریال تالپور کے خلاف نازیبا زبان کے استعمال کی معافی مانگے، پھر وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ خواجہ آصف نے پیر کے روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تحریک انصاف کی خواتین سینیٹرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے تھے۔ عورتوں کو جو ہے کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ باقیات یہ ماحول نہ خراب کریں، سن رہے ہیں یہ سب کی بات۔ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا۔ یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے، جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے۔ یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں۔ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ which has to be cleaned۔ دہشت گردی کرنے والوں سے نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہوں گے، آئین پاکستان کو نہ ماننے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا مشورہ دینے والوں کو بھی یہی مشورہ ہے۔ جن تنظیموں کے ہاتھ پاکستانی عوام اور پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کے خون سے رنگے ہوں، ان سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ افغان وزارت خارجہ کا بیان ان کا اپنا موقف ہے، وہ پاکستان کے موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا یہ بھارتیوں کی خام خیالی ہے کہ کنٹرول لائن عبور کرنے پر انہیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ پاکستانی قوم جانتی ہے کہ اپنا دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ کنٹونمنٹس ایکٹ، ڈی ایچ اے ترمیمی بل اور بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی بل بھی سینٹ سے منظور۔ سینیٹر رضا ربانی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس انداز سے بلز پاس ہوئے ہیں یہ ایک سیاہ دن ہے۔ یہ بلز آج ہمیں ملے ہیں، اس اندھی قانون سازی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے بھی رضا ربانی کے ساتھ واک آؤٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے دیگر اراکین ایوان میں موجود رہے۔ 9 مئی کو جس نے بھی غلط کیا اسے سزا ملنی چاہیے۔ سینٹرل جیل مردان سے رہائی کے بعد رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کا ویڈیو بیان، کہا ان پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پاک فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ مزید کہا کہ پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان فاصلے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سابق پی ٹی آئی ایم پی اے چودھری ظفر جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار۔ تحریک انصاف کی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی سمابیہ طاہر راولپنڈی سے گرفتار۔ پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ سمابیہ طاہر پر 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے پر مقدمہ درج ہے۔ پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کا پولیس کو حکم، ایم پی او کے تحت نظر بند کرنے سے بھی روک دیا۔ حلیم عادل شیخ کی ممکنہ گرفتاری اور خفیہ انکوائریز کے خلاف درخواست نمٹا دی۔
A2 کی مہم جوئی کے دوران پاکستانی کو پہما محمد حسن جاں بحق. محمد حسن بوٹل نیک کے مقام پر برفانی تودے کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے. کو پہما محمد حسن کا تعلق